بعض لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد بتاتے ہیں، لیکن جشن اس کی سوال کا تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا سایہ تھا یا نہیں تھا، قرآن حدیث سے تفصیل ذکر کر دیں۔ توجہ رکھنا، سایہ مصطفیٰ کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ نہیں تھا، یہ روایت بھی ہے کہ تھا، تو پھر ترجیح کس کو ہے؟ باتیں تو دونوں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا سایہ تھا، ترجیح یہی ہے۔ کبھی کبھی معجزے کے طور پہ حضور کا سایہ ختم کر دیا گیا تھا، یہ حضور کی شان تھی۔ مجھے بتائیں، آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے یا نہیں؟ بولیے، پانی پیتے تھے یا نہیں؟ حدیث پاک میں 6 دن تک نہیں پیا۔ صوم الوصال ہے، جب صحابہ نے پوچھا آپ نے پیدر پہ روزہ رکھ لیا، کھانا؟ حضور نے فرمایا اللہ یطعمنی ویسقینی، رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو میں نہیں پتہ چلتا۔ ہو گیا؟ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حضور نہیں کھانا کھاتے تھے؟ آپ کہیں گے آپ علیہ السلام کھانا نوش فرماتے تھے، کبھی کبھی صوم الوصال میں چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو حضور پاک کا سایہ تھا، کبھی کبھی معجزے کے طور پہ ختم بھی کر دیا گیا تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سے کوئی پوچھے سایہ تھا، یہ حدیث کہاں ہے؟ حوالہ دے دیں۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کمرے میں تشریف لائے، پیٹھ کے پیچھے اللہ کے رسول کے سورج تھا، آپ علیہ السلام اس میں چل رہے تھے، تو سایہ اللہ کے رسول کا میرے کمرے میں پہلے داخل ہوا، پھر آقا داخل ہوئے۔ آپ اٹھا لیں، جنائز کے باب میں روایات موجود ہیں۔ اماں جان رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہی، آج کل ایسے دنیا میں عجیب قسم کا سلسلہ چل پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں روضہ رسول کا بھی سایہ نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ مدینہ طیبہ میں بڑا وقت گزارا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا، اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کی برکت سے ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی حاضری بھی عطا فرمائے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی ویزا ہمیں جنت البقیع کا عطا فرمائے۔ اس کا سایہ میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، روضہ پاک کا۔ بس میری ایک عادت ہے کہ میں موبائل روضہ پاک پہ نہیں نکالتا، میں حیا کرتا ہوں رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عادت ہے۔ ورنہ کوئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں اجے روضے پہ جا کر ویڈیو بنا لیں، مجھے حیا آتی ہے یار، دنیا کا کوئی عہدیدار بیٹھا ہو، اٹینشن ہو کے سامنے ٹھہرے ہو، یہ کائنات کی وجہ تخلیق موجود ہے، ان کے سامنے ٹھہر کے ہم موبائلیں اٹھاتے پھریں۔ ورنہ شاید میں آپ کو ویڈیو اپنی شکل میں پوری اوریجنل دیتا کہ روضہ مصطفیٰ کا بھی سایہ موجود ہے۔ کسی شاعر نے شعر کہہ دیا، دنیا اگر ڈھونڈے ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وہ معجزے کے وقت کی بات ہے، اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہمیشہ نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی تھا، اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں شاہدن کہا گیا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اسی لیے شاہد کا معنی گواہ ہے، تو آپ علیہ السلام حاضر ناظر ہے۔ بھائی شاہد کا معنی گواہ ہے، اتنی بات تو میں مان لیتا ہوں، لیکن ہر گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، یہ ثابت کرنا آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں پوری امت کو بھی گواہ کہا گیا۔ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، غالباً آیت نمبر 145 بنتی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن کہتا ہے قیامت میں پچھلی امتوں کے لوگ انکار کریں گے ہماری طرف نبی کوئی نہیں آیا، تو امت محمدیہ کہے گی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، ان امتوں کے پاس ان کے انبیاء آئے تھے، وہ کہیں گے جی تم کہاں موجود تھے؟ تو یہ کہیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صادق المصدوق آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ پچھلی امتوں کے لوگ جو انبیاء کی آمد کا انکار کریں گے، ان کا عقیدہ بھی یہی ہوگا کہ گواہ کو حاضر ناظر ہونا چاہیے۔ وہ تبھی ہم سے پوچھیں گے تسی حاضر ناظر تھے نہ ہو؟ نہیں، وہ کیوں انکار کریں گے؟ وہ بھی تو یہی کانسیپٹ لے کر کریں گے جو پرچی میں لکھا ہوا ہے کہ گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو وہ یہی کہیں گے تم حاضر ناظر تو نہیں تھے۔ تو امت محمدیہ قرآن پڑھ کے جواب دے گی کہ گواہ کے لیے 2 شرطیں ہیں، یا حاضر ہو اور یا سچے کی خبر سن کے آگے بتا دیں۔ تو حضور صادق المصدوق ہے، سچے ہیں، ان کی خبر سنا کر آگے دے دیں، وہ بھی گواہ ہے۔ اگر گواہ حاضر ناظر ہے تو پوری امت کو حاضر ناظر مان، پہلے مینو مان، میں حاضر ناظر پھیلتے۔ اچھا ایک اور بات کروں، گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، میرے بھائی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے اس طرح کی بات مان لی،
تو قرآن کریم کی آیات تو گئی، احادیث تو گئے، یہ جو حدیث پاک ہے میرے اوپر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی بنیاد پہ اللہ کے رسول قیامت میں گواہی دیں گے، کیونکہ فرشتے بھی سچے ہیں اور سچے آدمی کی خبر پہ گواہی دی جاتی ہے۔ نہیں تو ہر مؤذن ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر مکبر جو تکبیر پڑھتا ہے وہ حاضر ناظر ہے۔ آپ کہیں گے مؤذن کیسا؟ تو مؤذن تو دو گواہیاں دے رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ حاضر ناظر ہے، اس نے اللہ کو دیکھا ہے جا کر۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ حضور پاک کو رسالت ملتے دیکھا تھا، یہ گواہی کیسے دے رہے؟ یہ تو گواہ ہے نا، اشہد اللہ، پھر تکبیر میں بھی اشہد کہتا ہے، تو یہ جو گواہ ہے اس کو حاضر ناظر مانیں گے؟ کہیں گے سچے کی خبر پہ گواہی دے رہا ہے، تو پھر گواہ کی دو قسمیں ہو گئی نا، حاضر ہو تب بھی گواہ ہے، سچے کی خبر سن کے آگے بتا دے تب بھی گواہ ہے۔ ہمارے علماء کی کتابوں میں چھٹے سال میں ہدایہ شریف پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ قانون اسلام کی کتاب ہے، کتاب الشہادات اٹھائیں، انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک من یثق بہ، وہ کہتے ہیں سچے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ بھی آگے گواہ دے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں فقہ سے بھی قانون اسلام سے بھی بندہ واقف ہو تو کوئی حاضر ناظر والی بات، گواہ کا ترجمہ وہ نہیں کرے گا۔ مسجد مدرسہ پلس قبرستان، کوئی بندہ مسجد و مدرسہ قبرستان میں جگہ وقف کرتا ہے لیکن زمین کا تعین کیے بغیر فوت ہو جائے، مثلا 10 کنال ہے، وقف 1 کنال کی، بعد میں لوگوں نے تعین کی، زمین پہ پریشانی تھی، اب پتہ نہیں ہے تبدیل ہو سکتی ہے، نہیں بھائی وقف کے لیے ایسے وقف نہیں ہے بھائی میں نے 1 کنال وقف کرنی ہے، خالی اس نے ارادہ کیا تو کوئی وقف نہیں ہوئی، فوت ہو گیا تو اس پر نہ آپ مسجد بنا سکتے نہ قبرستان بنا سکتے، وہ تو ان کے ورثاء کا ہے۔ ہاں وقف کی شرط ہے کہ وقف کر کے باقاعدہ نامینیشن کر دے، نامینیٹ کر دے کہ یہ ہے میں نے وقف کر دی ہے، تب اس نے اپنی ملکیت سے نکالا ہے۔ یہ تو وقف کا ارادہ ہے، اجی میں نے 1 کنال وقف کی ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ڈائریکٹ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، وقف کیسے واقع ہوتا ہے؟ تو وقف جو کر رہا ہے اس سے پہلے پوچھیں کہ بھائی وقف کے اصول آپ نے پوچھے ہیں مفتیان کرام سے، اصول سیکھیں، تمام اصول اور قواعد اور ضوابط کی بنیاد پہ جا کے وقف ہوتا ہے۔ اس بارے میں اگر اور کوئی تفصیل ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، جتنے الفاظ میرے سامنے تھے میں نے آپ کو بتا دیا۔